پہلے بھی رکھ گیا تھا نا. مان پر فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ہے. بیت المعمور میں نے شاید کیا ہو. ہمارے حضرت سید نفیس الحسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ طواف کرنا یہ فرشتوں کی سنت ہے. طواف کرنا یہ فرشتوں کی سنت ہے. جب فرشتوں کو فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اندر اپنا خلیفہ نائب بنانے والا ہوں. خلیفے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خلیفے کا معنی مجھ سے حیدرآباد سے ایک نوجوان نے تبلیغ جماعت میں مکلہ ہے، اسے کہنے لگا میں آپ کو خلیفہ بن سکتا ہوں، میں آپ کو خلیفہ بن سکتا ہوں. میں کبھی اللہ کے بندو، خلیفے تو ہم سب بڑے بنائے ہیں الحمدللہ. ہمارے جد امجد آدم علیہ السلام خلیفہ، تو ہم بھی خلیفہ ہی ہیں. بھائی خلیفے کا معنی کیا ہے؟ جلال نشین میں آپ نے پڑھا ہے نا، کیا معنی ہے؟ مطلب یخلفنی فی تنفیذ احکامی فیہا. دیکھیں جلال نے کہا یخلفنی فی تنفیذ احکامی فیہا. یخلفنی کہ وہ زمین کے اندر میرا نائب ہوگا، زمین کے اندر میرے احکام کو نافذ کرنے میں نائب ہوگا. یا کہنا یخلفنی فی تنفیذ احکامی فیہا. خلیفہ کا مطلب نائب ہونا، کسی میں نائب ہونا. کہ اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نائب بن کر اللہ تعالیٰ کے حکموں کو زمین کے اندر نافذ کرے گا. یاد رکھنا. تو بھائی ہم بھی تو زمین کا ہی حصہ ہے نا. ہمارا 5-6 فٹ کا وجود، یہ جسم، یہ بھی زمین کا ہی حصہ ہے. ہاں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی میں لٹائیں گے اور اسی سے نکالیں گے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ ہمارا 5-6 فٹ کا وجود، یہ بھی تو زمین کا حصہ ہے. چلو آپ کو بڑی اگر حکومت نہ بھی ملے تو چھوٹی حکومت تو سب کے پاس ہی. یا کرنا 5-6 فٹ کے وجود پر تو آپ کی اپنی حکومت ہے. یا کرنا زبان سے سچ بولنا ہے، اس کے لیے کون سی حکومت کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے اس کے حاکم آپ خود ہیں. یا کرنا زبان سے سچ بولیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نیک بول کریں، نیک بول بولیں، نیکی میں آگے نماز پڑھیں، روزہ رکھیں. کتنے احکام ہیں جن کو آپ خود ہی جن میں آپ خود ہی انہیں خود ہی نائب ہیں آپ. الحمدللہ. خلیفہ کا معنی میں بتلا دیں، یخلفنی فی تنفیذ احکامی فیہا. جلالہ میں ہی معنی لکھا ہوا ہے کہ یخلفنی کہ وہ زمین کے اندر نائب ہوگا. اور یخلفنی فی زمین کے اندر نائب ہوں گے، زمین کے اندر میرے احکام کو نافذ کرنے میں. تو بھائی ہمیں بڑی سلطنت کی فکر ہوتی ہے، لیکن جو اپنی جو چھوٹی سلطنت ہے اس کی بھی فکر کریں، اس میں بھی تو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نافذ کریں. ہاں کلیئر. ہمارے حضرت شیخ الاسلام مرحوم مفتقی اسماعیل صاحب دام بقات اللہ علیہ بڑا پیارا جملہ فرمایا قرآن پاک میں، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یغرکم من ضل اذا اهتدیتم. علیکم انفسکم کا بڑا عمدہ ترجمہ کیا. علیکم انفسکم کہ تم اپنی خبر لو، تم اپنی خبر لو، تم پہلے اپنی خبر لو. یا کرنا
پھر فرمانے لگے صحابہ کرام کی تربیت کا انداز یہ تھا کہ وہ اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے شروع کرتے ہیں۔ جب اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے شروع کرتے ہیں تو نتیجے میں ایک چراغ روشن ہو جاتا ہے، اور چراغ کا اصول یہ ہے کہ چراغ سے چراغ جلتے چلے جاتے ہیں۔ کتنے چراغ روشن ہو گئے؟ 1.25 1.5 کے قریب چراغ روشن ہو گئے کہ جن کی روشنی سے پورے عالم کے قلوب منور ہو رہے ہیں اور قیامت کی صبح تک منور ہوتے رہیں گے الحمدللہ۔ یہ نہیں ہے، یہ وہی روشنی ہے الحمدللہ۔ نعم، جو صحابہ کرام قلوب سے نکلی آج ہمارے سینوں کو منور کر رہی ہے اور قیامت کی صبح تک کرتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ۔ ہاں میں سمجھتا یہ پیری مریدی بڑی مزے کی چیز ہے، نہیں بھائی، پیڑ پر پتھر باندھنے کی چیز ہے۔ ہاں اپنا من مٹا ہوا نہ ہو، دوسرے کا کیا مٹائیں اگر اللہ کو خلافت کا ایک خلافت کا منصب بھی ہے نا، وہ جو اپنے بزرگوں کی طرف سے ایک نسبت حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا۔ ہمارے حضرت مولانا غفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٹیکسرے والے سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ، حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت غوثر خواجہ خانون صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ میں ان کا انتقال ہوا، تعزیے کے لیے حاضر ہوا۔ ان کے بیٹے مولانا بھائی صاحب دام بقات اللہ علیہ یہاں بھی کچھ عرصہ رہے ہوئے، تو مجھے سنانے لگے کہ میرے ابا جی اپنے مریدین کو نصیحت فرماتے کہ تم زبان سے سچ بولو اور سنتوں پر عمل کرتے رہو، یہی ولایت ہے۔ تم نے خلافت کو کیا چاہتا ہے کہ تم زبان سے سچ بولو اور سنتوں پر عمل کرتے رہو، یہی ولایت ہے۔ تم نے خلافت کو کیا چاہنا ہے؟ ولی تو سب بن سکتے ہیں اور سب ہیں انشاءاللہ۔ میرے حضرت نے بڑا پیارا معنی کیا، خیر اور بھی معنی لیکن میں اتنے لہجہ میں شفیع شخوردی خصوصا ہے تو معنی ولی کون ہوتا ہے؟ تو میں ولی وہ ہوتا ہے جو نیکی کرتے کرتے خدا کا دوست بن جاتا ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو نیکی کرتے کرتے خدا کا دوست بن جائے۔ بلکہ میرے حضرت فرمانے لگے مومن تو اللہ میاں کا عاشق ہوتا ہے، مومن تو اللہ میاں کا عاشق ہوتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ بات آگے بڑھ گئی۔ بیت اللہ شریف کا طواف کرنا یہ فرشتوں کی سنت ہے، فرشتوں کی۔ ارے واہ، اللہ پاک نے فرشتوں کو فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ بے شک میں زمین کے اندر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ بھائی شعر خلیفہ کا معنی آگے نا، خلیفہ کا معنی ہے نائب، کسی میں نائب ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نافذ کرنے میں ہم نائب ہیں الحمدللہ۔ چلو بڑی زمین نہ ہو، چھوٹی زمین تو سب کے پاس ہے، ہمارا 5-6 فٹ کا وجود بھی تو یہ بھی زمین کا حصہ ہے الحمد ہے۔ یہاں سے آپ آغاز شروع کر دیں، دوسروں پر تبصرہ کرنے سے پہلے اپنے اوپر تبصرہ کریں کہ میں کتنی باتوں پر عمل کر رہا ہوں۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے بیت اللہ شریف کا طواف کرنا یہ فرشتوں کی سنت ہے، فرشتوں کی سنت ہے۔ کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین کے اندر خلیفہ بنانے والا ہوں، نائب بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے لوح محفوظ میں کچھ حالات ہمارے لکھے ہوئے تھے پہلے سے، یہ لوح محفوظ سے کچھ لکھا ہوا ہے، وہاں سے دیکھ کر پہچان لیا وَقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔
کہ آپ ایسی مخلوق کو آپ خلیفہ بنا رہے ہیں ایک جو زمین کے اندر خون ریزی کرے گی، فساد مچائے گی، زمین کے اندر خون ریزی کرے گی، فساد مچائے گی۔ قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك۔ ہم آپ کی تحمید اور تقدیس ہے، آپ کی تحمید ہے اور آپ کی تقدیس باقی کو بیان کرنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك۔ جب یہ فرشتوں نے اعتراض کیا، ایک اشکال کیا تو اللہ تعالیٰ نے دو جواب دیے۔ ایک حاکمانہ جواب، اللہ تعالیٰ نے دو جواب دیے ان کے اشکال، ایک حاکمانہ جواب اور دوسرا حکیمانہ جواب۔ حاکمانہ جواب پھر انی عالم ما لا تعلم، انی عالم ما لا تعلم، کہ ان کے پیدا کرنے میں جو مصلحت ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے لگا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مبارک انداز کو کون اپنا سکتا ہے؟ انی عالم ما لا تعلمون، انی عالم ما، حاکمانہ جواب میں ان کے پیدا کرنے میں جو مصلحت ہم جانتے ہو تم نہیں جانتے اللہ میرا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ حاکمانہ جواب سن کر فرشتے کانپ اٹھے اور عرش معلیٰ کے ارد گرد انہوں نے چکر لگانا شروع کر دیا، عرش معلیٰ کے چکر کاٹنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا ایسی پسند آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا قبلہ ہے، فرشتوں کا قبلہ ہے، اور میں اس کے سیر میں جا کر، بالکل اس کے سیر میں جا کر زمین کے اوپر ہے، زمین کے اوپر ہمارا گھر بناؤ تاکہ جن کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ یہ خون ریزی کریں گے، فساد مچائیں گے، یہ بھی دیوانہ وار تمہاری طرح ہمارے گھر کا طواف کریں گے۔ الحمدللہ یہ سنت ہے، تو طواف کرنا یہ فرشتوں کی سنت ہے۔ الحمدللہ یہ بہت ہے۔ اللہ اپنے اللہ تعالیٰ اپنے حفاظت میں رکھے۔ هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك۔ یہ بیت الشریف، یہ بالکل بیت اللہ شریف کی جو ہے بیت اللہ ہے، یہ بیت اللہ شریف کے بالکل نہیں دیکھا جا رہا ہے۔ قائد صاحب نے فرمایا لگے وہ کیا ہوتا ہے، لٹرو ڈالتے ہیں نا، اس سے لٹرو وہاں سے اگر بیت المعمور سے ایک لٹرو نیچے لٹکایا جائے دھاگے میں باندھ کر تو وہ سیدھا بیت اللہ شریف کی چھت کے اوپر آ کر گرے گا کر اتنا سیدھ نہیں گا۔ ہمارے حافظ ہمارے حافظ بھی ہیں، مدرسہ مسیح حافظ یوسف رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے مرتبہ کی ساتھ بخشی تو میں ان کے پاس بیٹھا ہوا بیت اللہ شریف کے سامنے، میں نے کہا مجھے تو یہ بیت اللہ شریف بالکل آسمان تک نظر آتا ہے، آسمان تک کوئی اللہ نے پردے اٹھا رکھے، انہوں نے کہا مجھے تو یہ نور کا مربع ستون ہے، اوپر تک جاتا ہے نور کا۔ کبھی کبھی اللہ پاک اللہ کھول دیتے ہیں نتیجے، ہمیں تو تھوڑی چھتی نظر آتی ہے میرے منہ، ہمارا کہ مجھے یہ بیت اللہ شریف آسمان تک نظر آتا ہے، ایک نور کا مربع ستون ہے، اوپر تک جاتا ہے۔ باقی اللہ رمضان شریفین کی مقبول حاضری اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ کل بھی کر رہا تھا، کل پرسوں بھی کر رہا تھا، میں کہ دیکھو حرمین شریفین حج یا عمرے کا حج اور عمرے کی حج اور عمرے کا حکم، اس کا تعلق خواہش سے نہیں بلکہ استطاعت سے ہے۔ اگر ہم دیکھو خواہش تو سب کی، ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں پہنچیں، اور یہ جو خواہش ہے، نیک نیت ہے، ارادہ ہے، اس پر ثواب آپ کو مل رہا ہے۔ باقی ہے اللہ تعالیٰ پہ مہربانی فرمائے، باقی ہے اللہ سے مانگتے رہے، الحمدللہ اللہ سے باب نصیب فرما دے۔ الحمدللہ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ
اللہ بات یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فسألت جبرائیل فقال هذا البيت المعمور، یعنی فرفع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر بیت المعمور کی طرف لے جایا گیا۔ تو پھر میں نے پوچھا جبرائیل سے، یہ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بیت المعمور ہے کہ ہر روز 70,000 فرشتے ہر روز 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ یصلی فیہ، نماز پڑھتے ہیں، اس میں نماز پڑھتے ہیں، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر آپ کو لے جائے گا سدرۃ المنتہا کی طرف۔ سدرۃ المنتہا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے تو فَإِذَا، آگے دیکھ، فَإِذَا نَبِقُهَا كَأَنَّهُ قِلَالُ حَجَرٍ، تو اس کے جو بیر تھے نا، اس کے بیر وہ قلال حجر کے مٹکوں کی طرح، قلال ہے قلعہ، یہ حجر کے مٹکے مشہور تھے، حجر کے مٹکے بڑے بڑے مٹکے مشہور، تو فرمایا اس کے بیر یہ قلال حجر کے مٹکوں کی طرح۔ یہ تشبیہ مقدار میں نہیں، کیفیت میں ہے۔ ہاں کہ مقدار تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، یہ کیفیت میں ہے کہ جیسے قلال حجر کے مٹکے بڑے بڑے، اسی طرح اس کے بیر بڑے بڑے ہیں۔ اور وہ ورقها كأنه آذان الفیول، اور اس کے جو پتے تھے سدرۃ المنتہا کے پتے، كأنه آذان الفیول، جیسے ہاتھیوں کا کان۔ میں ساؤتھ افریقہ میں تھا نا گزشتہ سال، تو وہاں پر یہ حدیث شریف میں آئی رہا، وہاں پر ساؤتھ افریقہ میں ایک دنیا کا مخل شاید سب سے بڑا جنگل ہی ہوگا، وہ دنیا کا سب سے بڑا جنگل، جو تقریباً 20,000 میل میں ہے، 20,000 ہے، 20,000 مربع میل میں ہے، کافی۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، 20,000 مربع میل میں کافی لمبا ہے نا، بہت۔ ہم نے خیال اس میں داخل ہوئے تو 4 گھنٹے میں رہے، پھر ہی بمشکل میں خیال ایک کونے میں سے نکل کر دوسرے کونے میں چلے گئے، بس دوسرے کونے میں کیا ایک طرف ہیں 3 ممالک پر مشتمل ہے، 3 ممالک کی سرحدیں لگتی ہیں اس کے ساتھ۔ ہاں ایسے ہی ہے، تو ساؤتھ افریقہ میں ہی، لیکن سرحدیں اس کی ہاں ملتا ہے تو وہاں دیکھا، وہاں تو کھلا ماحول، بالکل وہ قدرتی ماحول ان کا، کوئی نہیں تو خاص نہیں، ان کو کوئی پورا جنگل ہے، اور اس میں ہاتھی اور ہر چیز، وہ تو کھلے عام چل رہے ہیں۔ ہاتھی تو وہاں دیکھے بڑے بڑے ہاتھی، بالکل خالی ہے، یہ جو سپیکر لگا ہوا ہے اس کے آس پاس تقریباً حرکت ہے، بڑے بڑے ہاتھی ہیں، اور کان ان کے اتنے بالکل ہے، بالکل پورے پنکھے کی طرح ہے الحمدللہ۔ میں وہ آذان پھر بڑی حدیث ہے، وہاں جا کے سمجھ آئے گی، ہاتھیوں کے کان بڑے بڑے کان ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ واقعہ پہلے میں نے شاعر کیا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں کتنی نمازیں فرض ہوئیں؟ 50 نمازیں فرض ہوئیں، پھر بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا پھر میں اور کم کریں، کتنی رہ گئی؟ اب 5 رہ گئی آپ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ لیکن نماز ہر نماز دیکھو، ہر نیکی پر کم از کم ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ من جاء بالعشرۃ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، من جاء
جو بھی ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو کم از کم اس کا 10 گنا ثواب ہے الحمدللہ۔ ہاں پھر اخلاص کی برکت سے کتنا بڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، جتنا اخلاص زیادہ ہو اتنا ہی ثواب بڑھتا جاتا ہے، ورنہ کم از کم ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ تو ایک نماز پڑھیں کتنی نمازوں کا ثواب ملے گا؟ 10، تو 50 پڑھیں کتنے؟ 5 پڑھیں گے تو 50 نمازوں کا ثواب۔ ہمارے ایک بھائی بہت پہلے کی بات میں جامعہ قاسم میں پڑھتا تھا، وہاں پر تبلیغ جماعت والے بھائی بیان کر رہے کہ ہم تو ایک علاقے میں تبلیغ جماعت میں گئے تو وہاں پر وہاں وہ علاقہ باغات سے بھرا ہوا ہے، بس ان کا جو کھانا پینا جو تھا نا وہ پھلوں کے ذریعے تھا، بس ان صبح کے وقت ناشپتی، میں مثال رکھا، صبح کے وقت ناشپتی کھا لی، دوپہر کے وقت کوئی تو دوپہر کے وقت کوئی تربوز کھا لیا اور کھا لیا، شام کو کوئی اور سیب وغیرہ کھا لیا، تو ان کا جو کھانا پینا تھا وہ بس وہ پھلوں کے ذریعے تھا۔ پھر وہ اپنے انداز سے کہنے لگا دیکھو پہلے نمازیں 50 فرض ہوئی تھیں اور 50 نمازیں فرض رہتی ہیں ہمارے اوپر، 50 نمازیں، تو اللہ تعالیٰ پوری زمین کو باغات سے بھر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس یہ نمازیں پڑھی جاؤ اور مالٹے کھائی جاؤ الحمدللہ، نماز بس نمازیں پڑھتے جاؤ اور بس یہ پھل کھاتے جاؤ باغات سے۔ اللہ نے 50 میں سے 45 معاف کی ہیں اور 5 نمازیں رکھی ہیں، تو مقصد یہ ہے کہ اپنے اور ضرورت کے جائز کام بھی کرو، اور ساتھ ساتھ جب ہم بلائیں اپنے گھر تو ہمیں بھی یاد رکھو الحمدللہ۔ ہمارے پاس آنے سے آپ کے مال میں کمی نہیں ہوگی، برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے سے مال میں کمی نہیں، اللہ برکتوں سے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کرنا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقہ خیرات کو بڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں۔ چلو آگے چلیں نا۔ کی روشنی میں دیکھو ایک شہرت اوپر سے آتی ہے آگے، اور ایک شہرت نیچے سے جاتی ہے۔ جو شہرت اوپر سے آتی ہے، یعنی جو عزت اوپر سے آتی ہے، بس وہی پائیدار عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، خود تو اپنے آپ خود اپنے آپ کو چھپائیں، خوب مٹیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ کیا کہتے ہیں، ہر دانہ گل گلزار ہوتا ہے خاک میں ملنے کے بعد جا کر، پہلے مٹی میں ہے اس کو دباتے ہیں، مٹی میں ملتا ہے تب جا کر پھر وہ اپنا پھر وہ اپنی وہ کونپل نکالتا ہے، تنا بنتا ہے، شاخیں لگتی ہیں، بر لگتا ہے، پھل لگتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام کو آواز دیتے ہیں، ان اللہ یحب فلانا، ان اللہ یحب فلان، کر بے شک اللہ تعالیٰ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت کریں۔ ہاں تو فیحبہ جبرائیل، تو حضرت جبریل علیہ السلام بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام اہل سما میں آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ تو آسمان والے بھی ان سے محبت کرتے ہیں، اور ثم یوضع لہ القبول، پھر ان کی جو قبولیت ہے، مقبولیت ہے، اللہ زمین کے اندر اللہ پاک رکھ دیتے ہیں اور پھیلا دیتے ہیں۔ تو شہرت وہی ہے، فائدہ شہرت، اللہ اصل شہرت عزت وہی ہے جو اوپر سے آیا ہاں، اور وہ اللہ نے عزت رکھی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ عزت والے کون؟ اتقاکم۔ آدمی بھائی سعید پیشے سے نیچے نہیں ہوتا، پیشہ کوئی بھی ہو،
دکان ہو، دفتر ہو، کھیتی باڑی ہو، یہ پیشہ ہی ہمارے ضرور کی چیزیں ہیں نا۔ آدمی پیشے سے نیچے نہیں ہوتا، تقوی سے اونچا ہوتا ہے۔ تقوی الحمدللہ اللہ پیشہ یہ تو ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں الحمدللہ۔ یہ بازار نہ کھلیں تو آپ کو ضرورت کی چیزیں کیسے ملیں گی؟ آٹا کیسے ملے گا آپ کو لگا؟ گھی کیسے ملے گا آپ کو؟ چینی کیسے ملے گی آپ کو لگا؟ اس لیے کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں، ہر ایک کے سینے میں نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے، اس لیے عرض کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ ہماری تبلیغ جماعت والے بھائی بڑا اچھا جملہ کہتے رہتے ہیں، دعوت کا مقصد کام چھڑوانا نہیں ہے بلکہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو زندہ کرنا ہے، اور جس کام میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم زندہ ہو گئے وہ کام دنیا کا نہیں، وہ جنت کا کام ہے ہمارے پاس انشاءاللہ۔ دکان میں زندہ دکان جنت کی الحمدللہ۔ اگر مسجد میں آپ نماز پڑھ کر دیندار ہیں تو دکان میں، دفتر میں، کھیتی باڑی میں، ملازمت میں، محنت مزدوری میں اپنی حق حلال کی روزی کما کر بھی آپ دیندار الحمدللہ۔ ہاں ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے ہیں۔ کیا نام بھائی کا؟ پیچھے ہمارے یہاں ہاں ہاں محمد کا کیا کام کرتے ہیں اپنا؟ ہیں اچھا اللہ نصیب کرے گا، اللہ اپنے بھائی بس چلے کہ کام کی تلاش، اپنے حق حلال کی روزی کی تلاش، اس کی فکر، اس کے لیے بھاگ دوڑ، یہ بھی اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ مہربانی کرے گا، باقی اللہ سے مانگتے رہنا ہے انشاءاللہ، اور کوشش جاری رکھنی ہے انشاءاللہ الحمدللہ۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ ہے، فرمانے لگے جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے، والدین بہن بھائیوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا، یہ بھی عبادت الحمدللہ۔ ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے رکھے ہیں، اس کے لیے کوشش کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، باقی اللہ فضل فرمائے گا انشاءاللہ۔ آپ اپنے بھائی دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دین دار الحمدللہ۔ دین کی محبت تو اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے الحمدللہ۔ کے دروازے پر فرشتے ہوتے ہیں، حدیث میں یہاں بھی ہوں گے، دو فرشتے ہر وقت ہمارے ساتھ ہی ہیں، ایک نیکی لکھنے والا فرشتہ دائیں کندھے پر بائیں، دو فرشتے تو ہر وقت ساتھ ہیں، محافظ فرشتے، اور اسی طرح اب یہ حدیث یہ ثابت ہے، جہاں میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، خطبہ ہوتا ہے، وہاں دروازے کے اوپر وہ بھی فرشتے حاضری لے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا کہ مسجد کے دروازوں پر ہے، مسجد کے دروازوں میں سے ہر دروازے پر یعنی فرشتے ہوتے ہیں، یکتبون الاول، جو وہ لکھ رہے ہوتے ہیں کون پہلے آ رہا ہے، اول الاول الاول، ہم وہ سب ہیں۔ فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ، جب امام بیٹھ جاتا ہے، تو الصُّحُفَ، پھر وہ اپنے صحیفوں کو لپیٹ لیتے ہیں، اور وہ خطبے میں شریک ہو جاتے ہیں، خطبہ یستمعون الذکر، وہ بھی واعظ و نصیحت کے سننے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ واعظ و نصیحت میں بھی دیکھو نیت اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی، جو بات بھی کہیں صرف مجمع کو شامل کر نہیں، اور بھی بھائی اللہ تعالیٰ کی اور بھی مخلوق سن رہی ہوتی ہے، فرشتے سن رہے ہوتے ہیں آپ کے خطاب کو، آپ کی بات چیت کو۔ جبریل علیہ السلام سے فرمایا الا تذرون اکثر مما تزورون، الا تزورون اکثر مما تزورون، یعنی مفہوم یہ ہے کہ آپ زیادہ ملنے کے لیے کیوں نہیں آتے، زیادہ ملنے کے لیے کیوں نہیں آتے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی
وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ایدینا وما خلفنا. ہم نہیں نازل کرتے کوئی چیز مگر اپنے رب کے حکم سے نازل کرتے ہیں. یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد وہ اپنے اختیار سے نہیں، وہ رب کے حکم سے ہوتی تھی. فیکٹریوں میں ملازم کام کرتے ہیں، ان کے کام کی اوقات ہوتے ہیں، انگریزی میں کیا کہتے ہیں، ان کی شفٹیں ہوتی ہیں. شفٹیں کہتے ہیں، شفٹیں. یہ شفٹ تبدیل ہوتی ہے. تو فرشتے ہیں، فرشتے ان کی بھی وہ شفٹیں بدلتی رہتی ہیں. اور ان کے آنے جانے کے اوقات اللہ تعالیٰ نے عصر کے وقت میں اور فجر کے وقت میں رکھے ہیں. ان کی جو شفٹ، ان کا جو وقت تبدیل ہوتا ہے، اس میں بھی ان کے سوال کا جواب. تم تو کہہ رہے تھے یہ خون ریزی کریں گے، فضا میں جائیں گے. ہم گئے تو اس وقت نماز پڑھ رہے تھے اور واپس آئے پھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ نے ان کا وقت ہی ایسا رکھا ہے. جب آتے ہیں تو پھر بھی نماز پڑھ رہے ہوتے، عبادت کر رہے ہوتے، اور جب جا رہے ہوتے پھر بھی اور نماز پڑھتا وہ چھوڑ جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو آپ تو کہتے ہیں کہ زمین اللہ تعالیٰ کی بڑی کریم ذات الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. آگے چلیں. یہ تو نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں. وَأَنَّ مَنْ صَنَعَ الصُّوَرَ يُعَذَّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جس نے تصویر بنائی، جس نے تصویر بنائی، قیامت کے دن اس کو عذاب دیا جائے گا. فَيَقُولُ أَحْيُوا، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ ہے جو چیز ہیں، أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ، جو تصویر تم نے بنائی ہے، اس میں جان بھی تو ڈالو، اس میں جان بھی ڈالو. اس میں جان کہاں ڈال سکتے ہیں؟ بلا ضرورت بچنا چاہیے. تصویر وہ ہے، بالکل احتیاط کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ یاد رہا بھائی، صحیح وہ جلسے میں نہ لگوایا کرو ان چیزوں کو زیادہ. رہا احتیاط کیا کریں، کچھ نہیں رکھا ان میں رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اور میں آپ دیکھ رہے ہیں اجتماع ہوتا ہے، اجتماع ہوتا ہے. بالکل یاد ہے حضرت مولانا پارم حسین رحمۃ اللہ علیہ کا بیان، اور بھی اپنے بزرگوں کا بیان. تو وہاں کوئی تصویر نہیں ہے، کوئی نہیں، بس اسپیکر کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اور اسپیکر کے پاس مجمع ایسا جم کر بیٹھا ہوتا ہے. بالکل اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کچھ نہیں ان میں رکھا ہے چیز میں. دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے. میرے حضرت نے مجھے منع کر رکھا ہے کہ آپ نے جاندار کی تصویر نہیں دیکھنی. میرے حضرت جامع شیخ الحدیث ہے حسین محسن رحمۃ اللہ علیہ، وہ خلیفۃ حکیم الامت ہے، حضرت مسلم حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور وہ خلیفۃ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. مجھے منع کر رکھا تھا کہ آپ نے جاندار کی تصویر نہیں دیکھنی، جاندار کی تصویر نہیں دیکھنی. اللہ کا شکر ہے، کوشش کرتا ہوں الحمدللہ. تو اچانک نظر پڑ جائے وہ تو اللہ معاف فرمائے، وہ تو غیر اختیاری بچ نہیں سکتا، لیکن قسم کوشش کرتا ہوں. ہم کو اچانک نظر پڑے نظر جھکا رہی فون. میں ایک دفعہ شریف میں تھا، مکہ مکرمہ میں رہائش گاہ کی طرف آ رہا، تو راستے میں ایک وہ دکانیں ہیں، ایک دکان میں قاری البائی صاحب ان کی تلاوت آ رہی. لگا ایسا رہا تھا کسی ہو ایک ڈبے میں وہ تلاوت کر رہے ہیں، ڈبے میں، اور میں کہ اور لفظ نہیں بولتا، ایک ڈبے کے اندر وہ تلاوت کر رہے. ڈبہ کیا کہ ڈبہ ہی سمجھ لیں بابا کیا کہنا اس کو، وہ لفظ بولنے کو تو یہ نہیں کرتی آتا. ان کی کوئی اس میں کیا کوئی شکل و صورت بھی آ رہی ہوگی، کوئی تصویر بھی آ رہی ہوگی ان کی. میرے حضرت نے منع کر رکھا تھا کہ جاندار کی تصویر نہیں دیکھنی. اب میں
ان کی آواز سنو، تلاوت کی آواز سن کر دل میں خواہش ہوتی ہے ذرا دیکھ لوں. اب اندر ہی اندر مقابلہ ہوا، میں کھڑا رہا کچھ دیر ایک ایک دیکھ لوں اور ایک ایک اپنے حرکت کا فرمان کریں. تو یہ تھوڑی دیر کشتی رہی بس چند منٹ، پھر اس کے بعد میں نے اپنا سر جھکا کے چلا گیا. میں نے کہا یہاں نہیں تو اللہ کو دکھا دیں گے انشاءاللہ. ہمیں لگا یہاں اپنے بڑوں کا کہنا ماننے میں خیر الحمد للہ. ہاں بلا ضرورت ان سے بچا کریں. اللہ بس دین کی بات جو حق طریقے سے ہو اسی میں برکت ہے الحمد للہ. ہاں اس میں اللہ کا شکر. ساؤتھ افریقہ میں تھا، وہاں بھی اللہ کا شکر کوئی ایسی اسلامی بالکل سادہ سی الحمد للہ. نماز کے بابت ایک ساتھی کو تھوڑا سا اعلان کر دے کہ کوئی طالب علم آئے ہوئے ہیں، کو تھوڑا سا ہلکا پھلکا تعارف کرا تو اس کے بعد بات چیت ہو جاتی ہے. اور بڑا اچھا وہ آدھے پونے گھنٹے میں تقریباً ماشاء وہ بات چیت ختم ہو جاتی ہے. لوگ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. وہاں مجھے وہ بڑا اچھا ہو تھوڑی سی خیر کی بات ہے، وہ لوگ بیچارے بے توجہ سن لیتے ہیں اور پھر بعد میں ان سے بچا کریں. طلباء ہیں ان سے بچا کریں، بہت احتیاط کیا کریں. اب یہ ضرورت کی چیز ہے، اس کو بقدر ضرورت استعمال کر لیں. دیکھو خبر گیری کے لیے استعمال کریں، کوئی اطلاع کے لیے استعمال کر لیں. ہمارے گھر میں نہیں پی ٹی سی ایل کا فون کچھ یہ لگ گیا تھا، لیکن میں نے کسری نمبر یاد نہیں کیا. میں نے نمبر یاد کرنا تو بار بار تھوڑا سا نمبر یاد نہیں کرنا مجھے آنی پڑے. ایک مرتبہ کوئی فون کرنے کا موقع گھر میں جو کچھ ہوگا چلو جمرہ بھر جاتے ہیں، میں تھوڑی بہت خیر خرید معلوم کر لیتے ہیں بس اس میں کافی ہے. لیکن آپ کے لیے میں یہ نہیں کہتا، آپ کے لیے ضرور کی چیز بھی ہر ایک کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے. پھر ہم نے ان چیزوں سے قصداً صرف اس میں جس کام میں لگے ہوئے ہیں اس میں اپنی توجہ نے بس اس میں خلل نہ آیا کریں، ورنہ ہم اسی صورت تیار چیزیں. بہرحال اب آپ رات اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اگر چیزیں ہیں اتنا تو اتنی تعریف سب کریں کہ ان کو بس بقدر ضرورت ہی استعمال کریں. اپنے جائز کام میں استعمال کر لیں، خبر اطلاع کے لیے خبر گیری کے لیے استعمال کر لیں گنجائش ہے. اور اپنے لیکن بس بلا ضرورت ان کے استعمال سے بچا کریں. اتنا ہے تو کوئی آلات ہے، آلات میں تو کوئی خرابی نہیں ہے، ان کے غلط استعمال میں خرابی ہے. چاہے کوئی چھری میں تو کوئی خرابی نہیں ہے، چاہے کوئی چھری کے غلط استعمال میں خرابی ہے. اپنی حاضری خود لگائیں بھائی، اپنی حاضری خود لگائیں. ہاں والدین کہاں تک آپ نگرانی کریں گے، اساتذہ کہاں تک نگرانی کریں گے. اپنی حاضری خود لگائیں کہ ہمیں اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، ہمارے پیارے مولا ہر وقت دیکھیں، ان کے دیکھنے کو سامنے رکھیں. اور یہ جو ہمارا 5-6 فٹ کا یہ وجود ہے، جسم ہے آپ کا، یہ خدا یہ آپ کے ایک عمل کے اوپر گواہ ہے لگا. ہاں یہ ہماری آنکھیں بولیں گی، ہمارے کان بولیں گے، زبان بولے گی، چمڑے بول اٹھیں گے کہ ہم سے کیا کروایا گیا. یہ ہمارے پاس یہ اپنے نہیں رب کی دی ہوئی امانت ہے کرنا. اور ان میں لنے وہ ان میں وہ سنسر لگا رکھے ہیں، وہ ہماری زندگی کو ریکارڈ کر رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ تعالیٰ یہ علم نہیں ہے لیکن تصویروں کا ایک بازار ہوگا. تصویروں کا ایک بازار ہوگا. بس وہاں آپ کو بس جو شکل آپ کو پسند آئے گی، شاید پسند آنے میں دیر لگے لیکن شکل بدلنے میں دیر نہیں لگے گی آپ کی. یہاں تو بھائی نعمان آگے 20 سال پہ 30 سال پہ جو شکل ہے ہماری 30-40 سال کے بعد ہی وہی شکل ہے. بلکہ اور بچپن میں اور شکل تھی، جوانی میں اور پھر بڑھاپے میں تو بالکل بڑھاپے کے سارے القاب لے جاتے ہیں. بابا جی
بے بے جی سارا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے نا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں بس دعا کیا کریں اللہ خاتمہ ایمان کو بات دے. ہاں ہاں پھر انشاءاللہ جنت میں اللہ چڑھتی ہوئی جوانی عطا فرمائے گا. ہاں وہاں وہاں جردن مردن وہاں پر بس نہیں. ایک روایت میں 30 سال کی عمر ہے اور ایک میں 33 سال کی. ہر ایک کی عمر کرے چاہے وہ 3 سال کی عمر میں فوت ہو یا زیادہ عمر میں فوت ہو سب کی عمریں یاد رکھنا. وہاں 30 سال یا 33 سال کر دیجیے اور چڑھتی ہوئی جوانی یاد رکھنا. بالکل اس میں ہلکی ہلکی مونچھیں یا ہلکی ہلکی سی بس ہے وہ بالکل ہے جرد و مردن یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہاں دائی رکھنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ اس کی توفیق نصیب فرمائے ہیں. نہیں حضور کی مبارک سنت ہے الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاں بھی کوشش ترغیب کی ہوتی ہے الحمدللہ. بعض ہمارے بھائی چاہے داڑھی نہیں بھی ہوتی لیکن دل میں محبت سب کے لیے الحمدللہ احترام بھائی کرتے رہتا ہوں. جہاں اللہ نے اور خوبیوں سے نوازا ہے تو آپ یہ بھی دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ اس مبارک سنت کو نور سے بھی نواز دے. اللہ پھر میں دیکھا جن میں ہمارے کتنے بھائی آ رہے ہیں الحمدللہ. پہلے کچھ تھوڑا بہت فرق تھا لیکن اللہ کا شکر ہے سب کے چہرے اللہ نے مہربانی فرمائے الحمدللہ سنت کو نور سے سجے ہوئے. ورنہ داڑھی کی محبت انہوں نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے. ہاں یہ کیا ہے وہ داڑھی نہ بھی ہو لیکن محبت ضرور ہوگی انشاءاللہ. ہمارے بھائی سعید انور ہیں پاکستان کے کھیلنے والوں میں سے ہیں. ایک دفعہ آئے پہلی دفعہ ملنے کے لیے آئے اس کو داڑھی نہیں تھی. دوبارہ ملنے کے لیے آئے تو ماشاءاللہ وہ تبلیغ جماعت میں مکر لگا تو پوری داڑھی رکھ لی الحمدللہ. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے داڑھی رکھنے کے بعد اپنے آپ کو کیسا پایا؟ فرمانے لگے میری عزت میرا نے اور اضافہ کر دیا. پہلے تو کچھ ساتھی کچھ تھوڑا بہت کچھ مزاح کچھ ہو اس سے بھی کر لیتے تھے لیکن اب وہ داڑھی کی وجہ سے حیا کرتے ہیں. اسلامی داڑھی میں ایک دو سفید بال آئے. اللہ نے پوچھا یا باری تارے یہ کیا ہے؟ پہلے داڑھی کالی ہوتی ہے اور میں یہ کہا فرمایا ہذا وقار لک فرمایا یہ آپ کے لیے عزت کا نشان ہے عظمت کا نشان ہے. سفید بال بھی عظمت کا نشان ہوتے ہیں الحمدللہ کی رحمت ما جاء فی صفۃ الجنت وانها مخلوقۃ. یہ پڑھ لیے بات ہے پڑھ لیں ہاں پڑھ لیں کیا ہے نا. ہاں اس میں قال مطہرۃ من الحیض والبول والوضاء. مجھے یاد ہے ہمارے گاؤں میں ہمارے تبلیغ جماعت والے بھائی بیان کر رہے ہیں فجر کی نماز کے بعد سب ہمارے اپنے ہی ہیں. وہ اس میں 6 نمبر بیان کرتے ہیں. وہ 6 نمبر میں تو فضائل الحمدللہ فضائل کا ہی بیان ہوتا ہے لیکن وہ اللہ کے بندے اس نے مسائل شروع کر دیے. میں خود بیٹھا ہوا فجر کی نماز میں. اللہ کا شکر ہے صحت اچھی تھی اللہ تو الحمدللہ پوری کوشش ہوتی ہے مسجد میں نماز الحمدللہ اپنی. اور گاؤں جاتا تھا تو الحمدللہ عشاء کی نماز کے بعد فضائل اعمال کی تعلیم خود کرتا. فجر کی نماز بعد باقاعدہ رس دیتا ایک عرصے تک مانگتا ہے نا. کچھ طبیعت ایسی ہے کمزوری ہے کچھ احوال کچھ بدل گیا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے.
بعض دفعہ مسجد بعض دفعہ میں حالانکہ مسجد ساتھ ہے لیکن بعض اطمینان نہیں ہوتا پھر تیاری کرنی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی جیسے اطمینان ہوتا ہے پھر اپنی نماز پڑھ لیتا ہوں. وہاں گاؤں کی مسجد میں فجر کی نماز کے بعد بیان کر رہے تو پہلا کلمہ طیبہ اور دوسرا نماز اور نماز کے فضائل بیان کرتے کرتے مسائل شروع کر دیا. مسائل میں کہنے لگے بھائی آپ نے تحیات میں یہاں پر ہاتھ رکھنا ہے زانوں پر نہیں، یہاں پر آپ نے ہاتھ رکھنا ہے، یہاں ہاتھ رکھنا ہے. اگر آپ نے ہاتھ انگلیاں یوں رکھی نیچے لٹکا کر رکھی آپ نے ہاتھ یہاں رکھنا ہے. اگر آپ نے ہاتھ یوں رکھا تو آپ کو جنت میں ایسی حور ملے گی جس کے ہونٹ نیچے کو لٹکے ہوں گے. بھائی سجاد آ جا ذرا. اللہ خوش رکھے ان بھائیوں کا. مہمان حضرات ان کو بلا دو. چلو تصویر رہنے دینا بھائی یا اللہ تصویر ہے کچھ نہیں بس ان شاء اللہ ان میں تصویر والا رہنے دینا بس. اللہ تعالیٰ ان میں نہیں پڑھنا رہا بس میرا ضرورت بچنا ان چیزوں سے ہے. یہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ تصویر صورت سے ہے نا اس صورت رہ جاتی ہے، روح خطرے میں پڑ جاتی ہے. دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے. بھائی سجاد میں بس ہمارے گاؤں میں وہاں پر فجر کی نماز کے بعد میں فجر کی نماز مسجد میں پڑھی تو مسجد میں وہ ہمارے ایک بھائی تو تبلیغ جماعت والے بھائی بیان کر رہے ہیں. اصل تو 6 نمبر میں فضائل ہی ہوتے ہیں، فضائل نماز کے فضائل، کلمے کے فضائل. وہ بس پھر وہ دائرے سے آگے نکل گئے، بجائے فضائل بیان کرنے کے مسائل بیان کرنا شروع کر دیے. میں خود بھی اس بیان میں بیٹھا ہوں ان کے بیان میں کہنے لگا کہ آپ نے تحیات میں ہاتھ یہاں پر رکھنا، یہاں پر ادھر یہاں رکھنا، ہاتھ یہاں رکھنا ہے. اگر آپ نے ہاتھ یہاں رکھا تو پھر آپ کو جنت میں ایسی حور ملے گی جس کے ہونٹ نیچے لٹک رہے ہوں گے. پھر کہنے لگے آپ نے ہاتھ یہاں رکھنا. اگر آپ نے ہاتھ اگر پیچھے رکھے یہاں پر تو پھر آپ کو جنت میں ایسی حور ملے گی جس کے ہونٹ اوپر کو ہوں گے. ایک دفعہ میں ہی پریشان ہو گیا. میں اللہ کی خیر کر پھر اللہ تعالیٰ نے جب بیان ختم ہوا تو پھر میرے پاس بیٹھا ان کے پاس پھر میرا اس آئے کی تو دھیان اور شاید ہی یاد امید ہے کہ شاید ہی یاد تو میں بھی طالب علم تھا اس وقت پہ. ایک دفعہ تو میرا بھی دماغ ایسے چکرا گیا. اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ نے بحال لیا غالباً یہی آیت مجھے یہی مضمون ذہن میں تو وہ ازواج مطہرہ ازواج میں تو وہاں جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی. الحمدللہ پاکیزہ بیویاں وہ ہر قسم کے عیب سے پاک و صاف ہوں گی. باہر سانسوں کو پھر بتایا بھائی وہاں جنت میں کوئی ہونٹ اوپر نیچے نہیں ہوں گے انشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. الحمدللہ وازواج مطہرہ وہم فیہا خالدون. بھائی سجاد یہ ہم بھی اللہ نے دے رکھا ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے نا. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے
کیا نام بھائی کا چاہیے؟ ہمارے بھائی تصویر والے بھائی تصویر. اچھا کیا نام ہے؟ نام کیا ہے ویسے ہی؟ ہاں بھائی ساجد. اللہ خوش رکھے اپنے بھائیوں کو. اللہ خوش. اور ہمارے ساتھ مہمان بھی ہیں بھائی راشد صاحب یا ارشد محمد ارشد صاحب. اللہ خوش رکھے. اللہ ہمارے سب بھائیوں کو اللہ خوشیوں سے بھرائی رکھے. یہ محبتیں جنت کی محبتیں ہیں، انشاءاللہ ملائیں گے آخرت کی خوشیوں میں انشاءاللہ. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہ مہمان اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت میں ملنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، میں ان کے قدموں کی زیارت کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں سب کو اللہ قبول فرمائے. برکتوں سے ہر مسلمان کے سینے میں اللہ نے اپنے دین کی محبت کا نور بھر رکھا ہے. الحمدللہ. یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے کس کس بہانے سے. اللہ سب کو اللہ اپنی رحمت سے نوازیں گے. یہ میڈیا ہے، اس پر بھی فتنے آرے ہوتے ہیں. یہ ہمارے بہت سے بھائی جو اس میں خدمت کرنے والے ہیں، کام کرنے والے ہیں ہمارے بھائی الحمدللہ، وہ اس میدان کو یہی سمجھتے ہیں. وہ فتنہ جس روپ میں بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اللہ اہل حق میں سے کسی کو اللہ کھڑا کر دیتے ہیں اس کو جواب دینے کے لیے. الحمدللہ. جزاک اللہ. پڑھ لیں گے شہورہین باہر ہریالی سبزہ یعنی میں مرتبہ لندن سے لندن سے گلاسگو کی طرف جا رہا. وہاں تو بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں نا. بارشیں تو وہ ہریالی وہ سارا مجھے یوں لگ رہا ہے وہ ہریالی سبزہ جیسے کوئی سبز رنگ کوئی یعنی کوئی چادر بچھا رکھی لگ رہا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. ہاں ہم نے روغن کرنا ہو کتنے ڈبے لگتے ہیں ایک جگہ. اللہ سارا نظام ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے لگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ قبول فرمائے. کے پر کے برابر حیثیت نہیں ہے. دنیا کے بارے میں آتا ہے مچھر کے پر کے برابر ہے. دنیا کی زندگی ہے تھوڑی سی لیکن ہے بڑی قیمتی. اگر ان کی بارگاہ میں دنیا کے بارے میں آتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں. اگر مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت ہوتی کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیا رہے. اللہ سب کو کھلا پلا رہے گا. اور آخرت کے بارے میں اللہ خود فرما رہے ہیں وہ جنت ہے جس کو دو جہاں کے بادشاہ خود فرما رہے جنت. اس کی باو بہار کے عالم ہمارے دماغ میں سوچنے کی ہمت نہیں آتا. یہاں آپ دیکھ لیں جتنی بھی زیب و زینت ہے پھل پھول ہیں یہ ساری ہیں جن سے یہ اللہ نے اس جہاں کو اللہ نے مہکا رکھا ہے. ہمارا یہ سب انہیں کی عطا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنے تفسیر کبھی میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہوں. ایک آدمی درخت کے نیچے سو رہا. درخت کے اوپر سے پتا اس کے سینے کے اوپر آ کر گرا. اس نے پتے کو اٹھایا تو اس کی ایک جانب لکھا ہوا ایک جانب سوال لکھا ہوا من انبتک علی الشجر کہ آپ کو درخت کے اوپر کس نے اگایا ہے. یہ سوال لکھا ہوا ہے من انبتک علی الشجر آپ کو درخت کے اوپر کس نے اگایا ہے. پتے کی دوسری پتے کو پلٹا اس کی دوسری جانب دیکھی تو پتے کی دوسری جانب میں جواب لکھا ہوا ہے کہ الذی شق علی وجہک البصر الذی شق علی وجہک البصر کہ مجھے اس ذات نے اگایا ہے جس ذات نے آپ کے چہرے کے اوپر دو آنکھ اگایا ہے. سب کچھ نہیں کیا ہے.
اللہ تعالیٰ بھائی صحیح کچھ نہیں. ہاں یہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے. یہ غرض ہے ہماری یاد میں. اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں, بہت آسان. نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے, روزہ رکھ لیا, زبان سے سچ بول لیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر, قرآن پاک کی تلاوت, آپ کے روزی کے بہانے بھی سب جنت کے بہانے ہیں. آپ دنیا دار نہیں انشاءاللہ دیندار ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ. بھائی ارشد صاحب اگر آپ نماز پڑھ کر دیندار ہیں, دکان میں, دفتر میں, کھیتی باڑی میں, ملازمت میں, جو بھی روزی کا وسیلہ ہے وہاں بھی آپ اپنی حق حلال کی روزی کما کر بھی آپ دیندار ہیں الحمدللہ. ہر جگہ اگر اپنے خوشی کے بہانے خیال رکھیں. جنت کا راستہ اگر یہ مسیح مرثے میں یہ ہمیں جنت کی راہ دکھلا رہا ہے تو ہماری دکانوں میں جنت کی راہ دکھلا رہا ہے. التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. ایک آدمی تجارت کرنے والا ہو لیکن زبان سے سچ بولنے والا, الامین امانت دار, فرمایا کل قیامت کے دن ان کا حشر انبیاء, صدیقین, شہداء کے ساتھ ہوگا. بابا یہ تجارت کہاں پہنچا رہی ہے آپ کو؟ جزاک جنت میں صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے الحمدللہ. بس وہاں تو سبحان اللہ الحمدللہ ہر وقت ہی زبان پر جاری ہوگا. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ کر بے ساختہ زبان سے نکل رہا ہوگا سبحان اللہ الحمدللہ. یہ دیکھ کر لا یسقمون, نہ کبھی وہ بیمار ہوں گے, ولا یم خاتون ہے ولا یم خاتون ولا یفسقون ہے, نہ ان کو یعنی نہ کی ضرورت پیش آئے گی اور نہ وہاں کوئی تھوک ہو گیا سب چیزیں. آنیتہم الذھب والفضہ, اور جنت کے برتن سونے چاندی کے ہوں گے. جنت کے برتن سونے چاندی کے ہیں. بھائی ساجد یہ ہے جنت. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بھائی شعیب ہم وہاں جہان برگ میں تھے, جہاں ساؤتھ افریقہ میں جہان برگ میں, وہاں ایک مرثے میں جانا ہوا تو سامنے وہ سونے کا پہاڑ لیکن وہ سارا مٹی ملا, اوپر سے تو مٹی تھی, اندر وہ سونے کی دھاتیں اس میں. تو وہ کیسی ہوتی میں بتلا رہے تھے, وہ سیاہ رنگ کی کچھ تاریں ہوتی ہیں, پھر ان کو نخال و پالش کرتے ہیں اور پھر وہ پھر یہ سونے کی یہ شکل تیار ہوتی ہے. اس میں مخال اس کو شاید پھیلاتے ہوں گے یا کچھ کرتے ہوں گے, پالش وغیرہ کرتے ہوں گے. کیا ہوتے ہیں نا جو زیور کی جو شکل بنتی ہے اس کو وہ مخال وہ اس کو مخال پھیلاتے ہیں یا کچھ ہے اسے, پھر وہ یہ شکل بناتے ہیں ساری سونے کی. میں ساتھی سے کر رہا تھا, دیکھو یہاں جو سونے کا ہے, یہاں کا جو سونا ہے مٹی میں ملا ہوا ہے, مٹی سے وہ دھاتے ہیں, وہ نکالتے ہیں, پھر اس کو صاف کرتے ہیں, تب جا کر وہ کچھ وہ شکل بنتی ہے سونے کی. اور جنت میں سونے چاندی کے محلات ہوں گے الحمدللہ. ہاں اللہ تعالیٰ جنت کوئی دور تھوڑی بھائی صحیح. ہاں بس اللہ خاتمہ ایمان فرما دے, اگلا قدم جنت کا ہے آپ الحمدللہ. ہاں بس یہ الحمدللہ. سیالکوٹ میں کب تک رہنا بھائی سے جاتا مجھے پہلے سے ہارٹ اٹیک ہوا, انہیں دنوں میں بھائی صاحب مولانا سجاد صاحب تشریف لائے بیچارے. میری زندگی لکھی تھی اللہ نے, کچھ اللہ نے زندگی کے بہانے بنا دیے الحمدللہ. ہارٹ اٹیک بالکل ایمرجنسی میں جا کر ہوا, بڑی شدت تھی اس ہارٹ اٹیک میں, اتنی تھی کہ مجھے یہ لگ رہا تھا کب ملک الموت سامنے آ جائے. بس یہ تھا اللہ نے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی. مجھے آخری وقت میں کوشش کرنی چاہیے الحمدللہ.
اس لیے سفر کے دوران نامناسب باتوں میں نہیں احتیاط کرنی چاہیے اسے میرے کو اپنے سفر کے دوران، ویسے تو ہر وقت یہ اللہ تعالیٰ یاد ہے، بخصوص سفر میں تو اور ذرا احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بھائی شعیب آپ کے یہاں وہ دبئی سے لندن کا سفر تھا، تو میں جہاز میں وہ سامنے وہ اسکرین کے اوپر کچھ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، بہرحال وہ سامنے کچھ نہیں، وہ کچھ وہ شکلیں سامنے آنا شروع ہوئی، تو میں نے بڑی کوشش کی جتنے بٹن ہیں دبانے کے اللہ کا پیچھے نکل جائے، ہٹ جائے پیچھے سے، پھر وہ نہیں تو پھر میرے پاس نماز بڑی چادر ہوتی ہے، چادر، پھر میں نے وہ چادر بس وہ اسکرین کے اوپر رکھ دی، میں کہا پیچھے جو کچھ اس کا تو میں ذمہ دار نہیں اتنی بات میں تو سب تائید کریں گے بھائی، بلا ضرورت ہے ان چیزوں سے بچا کریں الحمدللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ باقی ہمارے بھائی ہیں جو اس میدان میں کام کر رہے ہیں الحمدللہ، وہ بھی الحمدللہ بس اللہ ان چیزوں کو بس احتیاط کے ساتھ ہی ان کو استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ نام و نمود کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں رکھا، یہ سب کچھ یہی رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی جانے نہ جانے، جن کے لیے کر رہے ہیں وہ جانے، بات اوپر کی ہی اگلا۔ علم میرے فرمائے لگے بچوں کو جو سکول میں کہلواتے ہیں کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ تمہارا نام روشن ہو جائے، فرمایا یہ لفظ ٹھیک نہیں، بچوں کو یوں کہلواؤ کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ کہ اللہ پاک کی ذات خوش ہو جائے، بس یہ ہے نیت الحمدللہ۔ اور جب اللہ میں خوش ہو گئے پھر کسی چیز کی کمی نہیں انشاءاللہ الحمدللہ، پھر دونوں جہانوں میں الحمدللہ اس کو اللہ تعالیٰ چمکا دیں گے الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ وہاں کے برتن سونے چاندی کے، وہاں کی کنگھیاں سونے کی، وہ وقود ہو مجامرہم العلوہ، وہاں کی جو انگیٹھیاں ان کا ایندھن عود ہوگا، عود ہے۔ خاتمہ ایمان پر فرما دے، اس کی دعا کیا کریں اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ یہ نیٹ کے اوپر بھی ہر ایک کو نہ دیکھا کریں، نہ سنا کریں، بعض بڑے ایمان کو ہلانے والے جملے کہے جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ کہ جتنے بھی فتنے آ رہے ہوتے ہیں ان کے پاس دلائل نہیں، جہنم کا دھواں ہوتا ہے۔ ایک سادہ سے لفظ میں کر دوں، دلیل کی جمع ہے، دلیل عربی کا لفظ ہے۔ دلیل کسے کہتے ہیں؟ فرمایا دلیل وہ ہے جو خدا کے دروازے پر پہنچائے، دلیل وہ ہے جو گنبد خضرا کے سائے میں پہنچائے، دلیل وہ ہے جو صحابہ کرام اہل بیت کی محبت دلوں میں سجائے، دلیل وہ ہے جو اولیاء کرام بزرگان دین ان کے نقش قدم پر چلائے۔ جو دلیل خدا کے دروازے سے دور کر دے، گنبد خضرا کے سائے سے محروم کر دے، صحابہ کرام اہل بیت کی محبت میں فرق ڈال دے، اولیاء کرام بزرگان دین ان کے سائے سے محروم کر دے، یہ دلیل نہیں، جہنم کا دھواں ہے۔ یہ دلالت نہیں بلکہ ضلالت اور گمراہی ہے۔ فتنہ کہتے ہیں، میرے فرمایا فتنہ کہتے ہیں جس میں محل ضرر دین ہو، جو بات بھی دین کو نقصان پہنچائے وہ فتنہ ہے، آپ کی آخرت کو خراب کرے نقصان، یہ فتنہ ہے۔ نہ سنا کریں اور آپ حضرات شکر کریں، اللہ نے ہماری نسبت اس اندھیرے کے دور میں جن ہستیوں سے جوڑ رکھی ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ یہ قریبی ہم ہمارے 8-10 منٹ کے فاصلے پر ہے، لاہور رحمۃ اللہ علیہ نین قبرستان میں آرام فرما ہے، جن کو انگریز نے دہلی سے گرفتار کیا اور لاہور میں لا کر چھوڑا ہے۔
تقریباً 40 یا 45 سال تک قرآن پاک کا درس دیا. پھر جب حضرت کا انتقال ہوا قبر سے اتنی خوشبو نکلی پوری قبر کو خوشبو سے معطر کر دیا. حالت بتلا دی ہمارے مقبول بندے تم ان کے ساتھ جڑ جاؤ جہاں یہ پہنچے اللہ تمہیں پہنچا دیں گے الحمدللہ. اللہ عافیت سے رکھے ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے. ہاتھ پر باپ رحم باپ النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم يسير الرسول في ذريته لا تعرف مره شيء من المقدور ولا الله تعالى من الكلمه ما قال عليه شيء وضره بل قال حتى يبعث قال حتى محمد قال حتى ابي الدار يا ابي الرحمن يا ابي الله